إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم و برادران اسلام، 14 شعبان 15ویں شب جو انتہائی عبادت کی رات ہے، اس سلسلے میں 3 طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ تو صحیح احادیث کے ماننے پر مصر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں بھی حدیث ضعیف آتی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس لیے امت مسلمہ کا ایک طبقہ، خصوصاً گلف وغیرہ کی مساجد میں ہو یا انفرادی ہو، وہاں کوئی عبادتوں کا مظہر نظر نہیں آتا. اور ان لوگوں کے یہاں بنیاد یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو پھر قابل عمل ہے، اگر حدیث ضعیف ہے تو پھر قابل عمل نہیں ہے. ایک طبقہ تو یہ ہے جو اس رات کی فضیلت عبادت کو ماننے تیار نہیں. دوسرا طبقہ ہے جو اس رات میں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کرتا ہے، پٹاخے بھی چھوڑتا ہے، پکوان بھی کرتا ہے، حلوے مانڈے تیار بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو شیعوں کا طبقہ. شیعوں کے یہاں یہ وہ رات ہے جس میں امام غائب، جو شیعوں کے آخری امام پیدا ہوئے ہیں، ان کی خوشی میں یہ لوگ آتش بازی بھی کرتے ہیں، حلوہ مانڈا کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، شور شراب اور ہنگامہ بھی کرتے ہیں. تیسرا طبقہ درمیان کا ہے جو اہل السنہ والجماعت کا ہے، جو اس رات کو عبادت کی رات مانتا ہے. اور امت مسلمہ کا اکثر طبقہ، جمہور علماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جاگنے کا، عبادت کرنے کا، راتوں میں رونے کا، پروردگار کے سامنے دعائیں مانگنے کا، پھر بقی کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں آپ علیہ السلام کا دعائیں مغفرت کرنے کا یہ عمل احادیث میں ثابت ہے. اور حدیثیں جملہ 10 آئی ہیں، جس میں کچھ حدیثیں حسن ہیں، 3 حدیثیں اس میں صحیح ہیں، باقی حدیثیں حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ شدید ضعیف ہیں. بہرحال جمہور علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اگر عمل ثابت ہے تو 2 طرح کی حدیثیں ہوں گی، صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے. تو صحیح حدیثوں کو لیا جائے گا، ضعیف حدیثوں کو چھوڑا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اگر وہاں صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کیا ہے بے شور کیا ہو رہا؟ سپلک سے اتنا ڈر رہے. جانماز کے نیچے دبا دو اس کو. ہاں
تو امت مسلمہ کا ایک طبقہ مستقل طور پر یہ عبادت کرتا رہا۔ ملک شام کے علماء کے بارے میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ وہ قدر شب کو غسل بھی کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں، عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اگر عمل تواتر سے ثابت ہے، دو طرح کی حدیثیں ہیں، صحیح بھی ہے ضعیف ہے، تو صحیح کو لے لیا جائے گا، ضعیف کو چھوڑا جائے گا۔ لیکن کوئی عمل متواتر 1400 سال سے اللہ کے نبی کا عمل ثابت ہے، اگر صحیح حدیث ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ضعیف حدیثوں کے روایت کرنے والے کئی راوی ہیں، تو پھر وہ عمل قابل حجت ہے۔ اس لیے بڑے بڑے فقہا نے یہ بات طے کی ہے کہ کچھ راتیں عبادت کی ہیں، جس میں عیدین کی راتیں ہیں، شب قدر کی رات ہے، اور اس کے علاوہ جو 5ویں رات ہے نصف شعبان کی رات ہے۔ نصف شعبان کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنا مستحب ہے، اور یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن میں رہے، جو مسائل صحیح ضعیف حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں وہ نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، بلکہ وہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، اگر عبادت نہیں کرتا تو ثواب نہیں پاتا۔ اور یہ بات مسلم ہے سنن ابن ماجہ اور نسائی کی روایات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات 2 طرح کے ڈاٹا امت کے تیار کرتے ہیں، اور یہ بھی تفصیلی طور پر جو ہے شب قدر میں حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم رات ہے کہ پروردگار جن کی عمریں طویل ہونا ہے، آگے ان کا ویزا مزید جو ہے بڑھانا ہے، تو آج کی رات طے ہو جاتا ہے، اور کسی کا ویزا بڑھانا نہیں ہے تو وہ بھی طے ہوتا ہے کہ لوگوں کی عمریں بھی طے ہوتے ہیں، رزق کتنا دیا جائے گا وہ بھی طے ہوتا ہے، کن کن کو خوشیاں میسر ہونا ہے اور کیسی کیسی خوشیاں میسر ہونا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور امت کے لیے پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو وہ تکالیف بھی اور وہ غم بھی کیا کیا پہنچنے والے ہیں وہ بھی اللہ پاک لکھیں گے۔ یہ سب معاملہ آج کی رات میں ہوتا ہے۔ اب اختلاف ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی یہ ہوتا ہے، لیلۃ البرات میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تو برات سے ایک شب قدر مراد ہے، دوسری روایت سے شب برات مراد ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شب برات میں سب اجمالی کام ہوتے ہیں، اس کے تفصیلی کام شب قدر کے اندر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ پاک اس رات قسمتوں کے لکھنے کے لیے بیٹھے ہوں اور انسانوں کی عمروں کے لیے فیصلہ کرنے تیار ہیں، اور روزی روٹی کے مسائل ہو، خوشیوں کے مسائل ہو، پروردگار ہمارے لیے یہ رات فارغ فرما رہے ہیں، تو خوش نصیبی ہے بندوں کے لیے جب مولا ہم کو یاد کر رہا ہو، تو بندوں کا کام بھی یہ ہے کہ مولا کو یاد کریں۔ روایت میں ہے ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، پروردگار عالم دنیا آسمان پر اپنا جلوہ ظاہر فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، علام مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کر دوں، علام مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار فارزق لہ، میں اس کو روزی روٹی کا انتظام کروں، علام مبتلا فعافی، ہے کوئی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں، بیماریوں میں گھیرا ہوا ہو، آج کی رات ہاتھ اٹھا کر ہم سے بھیک مانگتا ہے، وہ ہم وہ چیز عطا کرتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے روایات واضح ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ پاک امت کی کثرت سے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا مشہور قبیلہ جس کے یہاں کثرت سے بکریاں ہوتی تھیں، بنو کلب کے علاوہ کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں ہوتی تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کثرت مغفرت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بنو کلب کے پاس رہنے والی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بالے ہیں، اللہ پاک اتنی کثرت سے امت کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے کہ بکریوں کے اوپر بال ہیں۔
ایک بکری کے اوپر آپ بال کو نہیں گن سکتے تو کئی بکریوں کے بالوں کو آپ کیسے گنیں؟ تو بھائیو یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ یاد رکھنا انسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان پیدا ہوا ہے غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ غلطی بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، بھول بھی ہوتی ہے، گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گرفت بھی فرماتے ہیں، بعض کو فوراً گرفت کرتے ہیں، بعض کو دیر میں کرتے ہیں، اور بعض کو بہت ڈھیل دیتے ہیں تو آخر میں پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے وقت میں بندہ مومن کو توبہ استغفار کرنا، ایسی راتوں میں رو رو کر اپنے مولا کو منوا لینا، پروردگار کے سامنے بخشش کی مغفرت کی بھیک مانگنا۔ یہ وہ وقت ہے کہ پروردگار سال بھر کے فیصلے کرنے والے ہیں، اگر ہم نے ان کو رو رو کر منا لیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلے اللہ اچھے فرمائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ سے بے توجہی برتی اور خدا نے بھی ہم سے بے توجہی برتی تو پتہ نہیں امت کہاں اور کس وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے۔ بھائیو حالات بہت خراب ہیں، ملکی حالات بھی خصوصاً، عالمی حالات بھی خصوصاً۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے مومنو تم کامیابی چاہتے ہو اور کامیابی کے راستے پر آنا چاہتے ہو اور پوری امت مسلمہ پوری دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، ذرا محاسبہ کرو جو حالات تم پر آ رہے ہیں، بے عزتیوں کے مرحلے ہو، ذلت اور رسوائی کی کھائیوں میں تم پڑے جا رہے ہو، تمہارا جو ہے اس دنیا کے اندر عزت سے نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو لوگوں سوچو اس میں تمہاری خطا کا بہت بڑا سبب ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی بگاڑ تم دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر، خصوصاً انسانوں کی کثرت سے جو اموات ہو رہی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگوں کی کثرت سے اموات ہوگی اور یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں مرا اور کس وجہ سے مرا، اور ایسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ تمہارے باپ داداؤں نے وہ نام نہیں سنا ہوگا جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ نام سنیں گے۔ پتہ نہیں آج کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونا، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ امت مسلمہ اگر کثرت استغفار کا خوب اہتمام کرتی تو پھر امت کے حالات بھی اللہ سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ نور کی آیت میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب پلٹ جاؤ، توبہ کرو تو پھر تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن کامل ہے وہ مومن جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، مولا کو روٹھے ہوئے مولا کو منا لے۔ آج ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا احساس بھی ہمارے اندرون سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار کبھی فوراً گرفت بھی کر دیتے، فوراً گرفت کرتے ہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، فوراً جو گرفت ہوتی ہے وہ عذاب نکیر کہلاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں فوراً بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر روتا ہے، واویلا مچاتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عنایتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن سے کوئی گناہ ہوا تو آگے کوئی نہ کوئی کام ان کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پیر صاحب سے آ کے ذکر کیا کہ حضرت جب بھی میں بیوی کے ساتھ کچھ کھر پھر کر لیتا ہوں تو دوسرے دن میرا کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ تو بھلے خوش نصیب بیوی ہے، بڑے ادب سے رہ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ کچھ بھی کھر پھر کرا کہ کل کاروبار گڑبڑ۔ پتہ نہیں ایسے کتنے کھر پھر ہمارے دوسرے انداز کے چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہے، کسی کے ساتھ برا بھلا کہنا ہے، کسی کی حق تلفی ہم کر رہے ہیں۔ پروردگار کبھی فوراً گرفت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے کیے ہوئے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں پکڑتے ہیں۔ ہاں جوانی میں خوب صحت مند تھے، تندرست تھے، اب جب بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے
بڑھاپے پر پہنچ گئے، اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی انتہائی بے راہ روی اور بیوی ماننے کو تیار نہیں، بچے اپنے باپ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میری اولاد نافرمان کیوں بن گئی۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کیا پاپ کیا تھا، میں نے کیا کیا گناہ کیا تھا۔ بھائیوں، سب سے بڑی خطرناک آدمی کے لیے تکلیف یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں اولاد نافرمان ہو جائے اور مطیع بیوی جو ہے نافرمان بن جاتی ہے تو پھر انسان کا ٹھکانہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا، عورت کی زیادتی غالب آ جاتی ہے تو شوہروں کو گھروں سے بدر بدر کر دی، اور لوگ ٹھوکر کھا کھا جو ہے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کھا کر ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں چلتا، آدمی گناہ جوانی میں کرتا ہے اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ایسے وقت میں بندے مومن کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جوانی میں گناہ کرتا ہے، بڑھاپے میں اللہ گرفت کر دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے جوانی کے زمانے میں گناہ کرتا رہا، بے حیائی میں مبتلا رہا، بدکاری میں مبتلا رہا، بے حیائی کی فلمیں دیکھتا رہا، بڑھاپے میں اللہ اندھا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور احساس نہیں ہوتا کہ میں جوانی میں جن آنکھوں سے اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے کیا کیا۔ اب سب سوچیں، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل کا مطلب یہ ہے، یاد رکھنا، ایک ہے اللہ کی طرف سے لعنت کا برسنا اور ایک ہے اللہ کی طرف سے رحمت کا برسنا۔ ذرا غور سے سنیں میری بات، اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی یا اللہ کی لعنت برس رہی، ہر کوئی فیصلہ کرے۔ جس پر خدا کی لعنت برس رہی وہ تباہی کے راستے پر ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ اب رحمت کیا ہے، لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ آدمی برائی کرنے کے بعد پھر اگلے مرحلے میں دوسرے برائی کا دروازہ کھل جائے، دوسری برائی کرنے کے بعد پھر تیسری برائی کا دروازہ کھل جائے، تیسری برائی کے بعد پھر چوتھی برائی کا دروازہ کھل جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار کی لعنت برس رہی، لعنت برس رہی۔ اور رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی جب رحمت برستی ہے تو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو پھر دوسری نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے، دوسری نیکی کرتا ہے تو تیسری نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے، تیسری کرتا ہے تو چوتھی نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ اس پر اللہ کی رحمت برس رہی۔ ہر ایک غور کر رہے، یہ ضابطہ ہے، میرے پر اللہ کی رحمت برس رہی یا لعنت برس رہی؟ آج کتنے نوجوان ہیں جو آج اپنے آنکھوں کا گناہ کر رہے ہیں، پہلے 10 منٹ کرتے تھے، آگے جو ہے آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ کرنے والے ایک ایک گھنٹہ کر رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے والے اور راتوں میں مشغول ہیں۔ یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی لعنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جس کو احساس ہو رہا گناہ سے بچ رہا ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہوگا، میرے پروردگار کل آنکھیں میری سلب کر لیں اس حال میں۔ بھائیو، ڈرو اس بات سے، اگر اللہ فوراً گرفت پر آ جائے، ان کا کرم ہے، فضل ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے بہت سے خرابیوں پر پردہ ڈالتی ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر بھی پردے ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ آدم کی اولاد کے ایک ایک گناہ کی گرفت پر اگر اللہ آ جائیں تو پھر روئے زمین میں کوئی چوپایا زندہ نظر نہ آئے۔ انسان کی بات نہیں دور، ایک چوپایا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج حالات پر تبصرے، حالات پر تذکرے اور مختلف قسم کی جو ہے سوشل میڈیا کے واقعات کا سنانا، اس میں ہم مشغول ہیں، اور دنیا نے ہم کو دوسری چیزوں میں لگا دیا ہے، اور جس میں اصل مشغولیت ہماری ہونا چاہیے اس میں نہیں۔ اس لیے آج کی رات توبہ کرو انشاءاللہ۔ گناہوں میں سب سے اول گناہ جو ہمارے روح کو، جو ہمارے ایمان کو، جو ہمارے تقوی کو، جو ہمارے اللہ کی محبت کو، سرکار کی محبت کو، آخرت کی فکر کو تباہ کرنے والا آنکھوں کا گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ۔
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النظر سہم من سہام ابلیس، بدنگاہی ابلیس کی تیروں میں سے پہلی تیر ہے، پہلی تیر ہے، جو اس کا گھائل ہوا پھر آگے سب برائیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ لعنت کا مستحق ہوتا ہے بندہ، خدا کی رحمت کا مستحق ہے۔ اس لیے بھائیو آج امت اس دلدل میں پڑی ہوئی ہے، مرد کیا ہیں، عورتیں کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، ہر ایک گھر ایسا ہے کہ پہلے ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے غلط چیزیں دیکھتے تھے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا تھا۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق گندگیوں کے دیکھنے میں مشغول ہے۔ یاد رکھو جس گھر کا باپ بگڑتا ہے اس کی اولاد کی تباہی میں کوئی شبہ نہیں، جس گھر کی ماں بگڑ جاتی ہے اس اولاد کی بگڑنے میں کوئی شبہ نہیں۔ باپ جب نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، باپ برا ہوتا ہے تو اس کی برائی بھی اولاد کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سورہ کہف کا وہ واقعہ کہ اللہ کے یتیموں کی دیوار گر رہی تھی جس کے نیچے سونا مدفون تھا۔ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر دونوں جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا دیکھو وہ دیوار گر رہی ہے کہ باپ نے نیچے خزانہ رکھا ہے سونے کا، اگر یہ بچے یتیم ہونے کی حالت میں یہ دیوار گر گئی لوگوں کی نظروں میں پڑ جائے گی تو بچے حاصل نہیں کریں گے، دوسرے قبضہ کر لیں گے۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ خضر تم دونوں مل کر دیوار کو برابر کر دو۔ حتی اذا اتیا، دونوں جب آئے، فوجدا جدارا یرید ان ينقض، ایک دیوار گرنا چاہتی تھی، فاقامہ، اس کو درست کیا۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر سے کام لیا، اللہ اکبر، وقت کے ایک نبی سے کام لیا۔ کیوں لیا؟ آگے فرمایا وَكَمَّلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دیوار تو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہم نے اس لیے کیا کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، باپ ان کا نیک تھا، باپ کی نیکی کی وجہ سے پروردگار نے وقت کے پیغمبروں سے کام لے کر دیوار کو درست فرمایا۔ کیا بات نکلی؟ معلوم یہ ہوا باپ کی نیکی کا نفع اولاد کو پہنچتا ہے، خود اگر باپ بگڑ جاتا ہے تو برائی کا اثر بھی پہنچتا ہے۔ اگر ایک باپ فخر سے شراب کا شیشہ منہ کو لگاتا ہے اور بیٹا دیکھ لیتا ہے تو کل فخر سے 2 شیشے بیٹا منہ کو لگائے۔ اس لئے بھائیو یہ طے کر لو 100% گھر کا باپ نیک بنے گا، کچھ تو نیکی اولاد میں آئے گی۔ گھر کی عورت نیک بنے گی تو کچھ تو نیکی اپنی اولاد کے اندر آئے گی۔ یہ وقت انفرادی اصلاح کا ہے، اور آدمی جتنا نیک بنے گا اور رحمت سے کی جب امت مستحق ہوگی تو پھر نیکی سے نیکی، نیکی سے نیکی کے جب دروازے کھلیں گے، اس میں عزت کا ملنا بھی امت مسلمہ کے لیے بڑی نیکی ہے۔ امت مسلمہ کو سلطنت پر باغ ڈور حاصل ہونا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اب اس نیکی کے لیے ہم جس قدر اللہ کی رحمت کے کام کریں گے انشاءاللہ دروازے رحمتوں کے، نیکیوں کے کھلیں گے۔ اگر ہم برائی میں مبتلا ہوں گے تو پھر لعنت کے دروازے کھلیں گے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ دلدل میں چھوڑ دیں۔ بس پروردگار عالم سے یہ رات رو کر منوا کر ان کو راضی کرنے کی ہے۔ تو اس موقع پر آپ حضرات ایک اجتماعی دعا تھوڑی دیر ہوگی، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیے، آپ وہاں جا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ حضور تہجد پڑھتے تھے، 8 رکعت ہو یا 10 رکعت ہو، 12 رکعت تہجد بھی آپ پڑھی۔ موقع مل جائے تو صلاۃ التسبیح پڑھ کر آپ اپنے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں مغفرت کی دعا کیجئے، کچھ دیر ذکر کیجئے اور اللہ سے بھیک مانگیے کہ پروردگار آج سب کے فیصلے لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں بھی تیری بارگاہ بھیک مانگنے کے لیے بھکاری بن کر تیرے در پر بیٹھا ہوں، آج کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، میرے مولا تو بڑا کریم ہے، اپنے شاہ نشان مجھے بھی عطا فرما۔ خوب پروردگار کے سامنے رونے کی عادت ڈالو، بس درود شریف پڑھ لو، انشاءاللہ دعا ہو۔